ایک جنگ کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت کی لاش دیکھی تو حضور نے جلال فرمایا جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا تو کس نے قتل کیا؟ جلال فرمایا قیامت کے دن یہ بی بی جس آدمی کا بھی گریبان پکڑے گی میں اس کے ساتھ ہو کے اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ لڑوں گا، اگرچہ وہ کافروں کی عورت تھی۔ آج تو مسلمان اقتدار کے لیے کاٹ رہے ہیں نا ایک دوسرے، اقتدار کی جنگ، دنیا میں جنگ لگی ہوئی ہے نا، شام سے لے کر عراق تک، تو لوگ کہہ دیتے ہیں فرقوں کی جنگ ہے، میں درجنوں بار کہتا ہوں یہ اقتدار کی لڑائی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلال فرماتے، با اختیار ہے، چاہتے تو کسی چیز کی تبدیلی کر دیتے، اور جو سفارش کرنے آئے وہ بھی حضرت اسامہ بن زید ہے۔ ایک ہاتھ کہ اسامہ بن زید کون ہے؟ اتنے محبوب ہے میرے نبی پاک کو کہ جب مکہ فتح ہوا تو حضور نے امام حسن اور حسین کو گھوڑے کی پشت میں بٹھایا اور اسامہ بن زید کو گود میں بٹھایا۔ جب مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا تو حضرت عمر فاروق جناب اسامہ بن زید کو 500 دینار زیادہ دیتے تھے۔ لوگ کہتے کیوں دیتے ہو؟ فرمایا اس لیے کہ نبی پاک اس سے بڑا پیار کرتے۔ جس دن محبوب کا وصال ہوا جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمہ کذاب کے خلاف لشکر کا سپہ سالار بنا کے نبی پاک نے بھیجا۔ وہ سپہ سالار تھے حضرت عمر فاروق اور مولا علی جیسے لوگ، اس میں بطور سپاہی شامل تھے۔ غلام کے بیٹے سے اتنا پیار، اور اس دھرتی نے وہ نظارہ بھی دیکھا جب حضور حج کے موقع پر عرفات سے مزدلفہ کے لیے نکلے تو حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ایک بندہ رہ گیا ہے، وہ آئے گا تو مزدلفہ جائیں گے۔ تو کچھ نو مسلم صحابہ تھے، وہ کہنے لگے ہم نے سوچا کسی قبیلے کے سردار کی بات ہو رہی ہے، لیکن تھوڑی دیر گزری تو کالے رنگ اور موٹی ناک والے اسامہ بن زید آ گئے۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ میرا غلام زیادہ ہے، پیچھے رہ گیا، جب تک یہ نہ آتا قافلہ نہ چلتا۔ ایک طرف محبت کا یہ حال، اور دوسری جانب فتح مکہ کے موقع پر قریش کی ایک بی بی نے چوری کر لی، مقدمہ دائر ہوا، تفتیش کے بعد جرم ثابت ہو گیا۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ وہ لوگ حضرت اسامہ بن زید کے پاس آئے اور بڑی حکمتیں بیان کی، بڑے دلائل دیے، بہت ساری باتیں سمجھائیں، کہنے لگے ابھی نیا نیا کلمہ پڑھا ہے، ذرا دین میں آ جائیں گے، تھوڑے سے سمجھ جائیں گے، پھر حد قائم ہوگی تو بھاگیں گے نہیں، ذرا انہیں آ لینے دو، سمجھ لینے دو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیے تھوڑی سی حضور رعایت کر دیں، ذرا قریب آئیں گے تو حد جاری ہو جائے گی۔ حضرت اسامہ بن زید تیار ہو گئے، انہیں پتا تھا کہ حضور میری بات کبھی لوٹایا نہیں کرتے۔ جناب اسامہ کہتے ہیں میں حضور کے قریب آ کے بیٹھا، اور میں نے بیٹھا نا جب حضور کے پاس تو بات کوئی نہیں کی، سرکار نے رخ پھیرا، کیسے آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، سب کہیے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے عرض کی حضور ایک چھوٹی سی بات کرنی تھی، تو حضور نے فرمایا کرو۔ یا رسول اللہ بات ذرا مشکل ہے، فرمایا تو کر تو صحیح۔ حضور وہ چھوٹی سی سفارش، فرمایا بول بات کر اسامہ، تیری بات کون لوٹاتا ہے؟ جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے کہا حضور وہ قریش کی بی بی اس پر چوری ثابت ہو گئی ہے، اگر اسے تھوڑی رعایت مل جائے تو اس کا قافلہ نیا نیا آیا ہے، قبیلہ نیا نیا اسلام قبول کیا، حضور تھوڑی رعایت مل جائے تو چلو پختگی کے بعد جیسے آپ چاہیں گے۔ میرے محبوب نے رخ پھیرا تو جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں میرا وجود تھر تھر کانپنے لگا، بس غضب سے ان کے خدا بچائے۔ فرماتے ہیں میں کانپنے لگا، نبی پاک نے فرمایا اسامہ مجھے تو بڑا پیارا ہے، بڑا عزیز ہے، پر میں رب کریم کی حدود کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ جہاں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس معاملے میں کسی شخص کی رعایت نہیں کرتا۔ فرمایا تم سے پہلی قومیں تباہی اس لیے ہوئی کہ غریب جرم کرتے تھے تو سزا ملتی تھی، امیر جرم کرتے تھے تو چھوڑ دیے جاتے تھے۔ میں خبردار تم نے جرأت کیسے کی اس معاملے میں سفارش کرنے کی؟ اسامہ کہتے ہیں میں ہامتا کامتا لرزتا مسجد سے چلا گیا۔ صبح کی بات تھی، جمعے کا خطبہ شروع ہوا، مدینے والے محبوب منبر پہ بیٹھے، جناب اسامہ فرماتے ہیں میرا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا،
میرے محبوب کے جملے حضور نے بات کہاں سے شروع کی؟ فرماتے ہم سب جانتے تھے کہ نبی پاک کو سب سے زیادہ محبت حضرت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہے، سب سے زیادہ پیار ان سے کرتے۔ اتنی دفعہ جناب فاطمہ کی کھڑے ہو کے استقبال ہوتا اور فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، یہ تو میرے وجود کا حصہ ہے، یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فرماتے نبی پاک علیہ السلام نے جملے کیا ارشاد فرمائے؟ فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اللہ کی حد کے معاملے میں سفارش کرتے ہیں؟ فرمایا مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ فاطمہ بنت محمد کو بھی صلاح ہوتی، بھیا لفظ کیا ہے؟ محبوب نے فرمایا میں اپنی محبت پر پیر رکھتا، محبت کچل ڈالتا، لیکن اللہ کے دین کو نافذ کرتا۔ میں فاطمہ کے ساتھ، بات کو سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ میرا جملہ آپ نے سمجھا نہیں۔ فرمایا میں اپنی محبت کو کچل ڈالتا، اپنی محبت کو، بولیے، اپنی محبت کو گویا کچل ڈالتا، اور اللہ کے دین کو، میں دین کے معاملے میں کسی کی رعایت۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ تجھ سے تو بڑا پیار ہے نا، لیکن فاطمہ سے مجھے سب سے زیادہ پیار ہے۔ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں پیار نہ دیکھتا، میں رب کا دین دیکھتا، میں حدود اللہ نافذ کرتا، حدود اللہ۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آتا تھا جب کوئی اللہ کی حد توڑتا تھا۔ نبی رحمت علیہ السلام، اصل بات کیا تھی؟ بڑی محنت سے حضور نے دین سجایا، بڑی محنت سے۔ صحابہ کہتے ہیں جب مسجد نبوی بنائی تو حضور جب اینٹیں اٹھاتے تھے تو پسینہ بہہ کے اینٹوں پہ گرتا تھا، اسی لیے تو آج تک وہاں سے خوشبو آتی ہے، اس لیے تو آج تک وہاں سے خوشبو آتی ہے۔ حضور کا پسینہ گرتا تھا، اور احد میں میرے رسول پاک نے یوں اپنے خون کو اپنے ہاتھوں پہ رکھ لیا اور کہا اے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، یہ مجھے جانتے نہیں، انہیں ہدایت کا نور عطا فرما دے۔ اور میرے بھائی خون پسینہ، حضور نے دین سینچا سوارا، اپنی اولاد کی قربانی دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے میری تربیت فرمائی۔ یہ نوجوان دوست میری بات لکھ لیں، پریشان لوگ میری بات لکھ لیں، جن کے پاس قوت فیصلہ نہیں وہ اس بات کو لکھ لے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا عبداللہ سن، اگر ساری دنیا مل کے تیرا کوئی نفع کرنا چاہے کر نہیں سکتی جب تک میرے رب کی رضا نہ ہو، اور فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو عبداللہ بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کریم کی حکمت کا تقاضا نہ ہو۔